السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ اگر چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بس ہماری زندگی چل رہی تھی، یوں ہی ہم بس اپنی دھن میں جیتے رہتے ہیں۔ کچھ اچھا دے دیتا ہے اللہ تو بس خوشی سے لے لیتے ہیں اور اسی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اس اچھے کو حاصل ہونے کے بعد اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، اور اگر کچھ وہیں برا ہو جاتا ہے یا غلط ہو جاتا ہے تو ہزار دفعہ خود سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں اللہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوا ایسا، کیوں مجھے ہی نہیں ملا وہ جو میں نے مانگا یا چاہا، کیوں مجھ سے مل کے کھوئی وہ چیز جو تم نے مجھے دی تھی۔ بس من ہی من شکوے کرتے رہتے ہیں خود سے، پر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں نے تب کیوں خود سے ہزار سوال نہیں کیے جب مجھے اللہ نے خوشی سے نوازا تھا، تب تو میں نے شکر بھی ادا نہیں کیا تھا، اور کچھ اللہ نے نہیں دیا یا واپس لے لیا تو ہم نے کیوں اللہ سے شکوے اور خود سے سوال کرنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی یہ بات ذہن میں آئی ہی نہیں کہ خود سے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ بس شکوہ ہی کیوں، اللہ کا شکر کیوں نہیں۔ اسی حالات میں زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزار دیا ہے ہم نے، اس کی ناشکری میں، اس کی نافرمانی میں۔ لیکن جیسے جیسے ناشکری نافرمانی کرتے جائیں گے ہم، ویسے ویسے ٹھوکر کھا کر گرتے جائیں گے، اور جیسے جیسے ٹھوکر کھاتے جائیں گے ویسے ویسے اپنی کی ہوئی غلطی گناہ، اپنے کیے ہوئے ہر غلط کام ہمیں یاد آنے لگیں گے۔ یہ بات صرف میری یا آپ کی نہیں ہے، یہ تو نہ جانے ہم جیسے آج کل کی کتنی جنریشن کی ہوگی۔ بس ایک اسی طرح کا کتنی بہت لوگوں سے جڑا ہوگا، اور کتنے لوگوں کو اس بات سے اتفاق ہوگا، احساس ہوگا۔ اور جب ٹھوکر کھا کر جب احساس ہوا تو دھیرے دھیرے دل میں اللہ آنے لگا، اللہ کے قریب جانے کا خیال آنے لگا، اور پھر زندگی کے پچھلے صفحے میں مڑ کر دیکھا تو بس اپنا آپ غلط اور گناہ گار لگنے لگا۔ پر جیسے جیسے اللہ کے قریب پہنچیں گے ہم، ویسے ویسے دل کو چیزوں پہ صبر آنے لگے گا، ویسے ویسے کچھ نہ ملنے پہ اللہ سے شکوے ختم ہونے لگیں گے، اور جب بات تہجد تک جا پہنچے گی تب ایک الگ ہی سکون طاری ہوگا ہمارے دل کے اندر۔ کبھی کوئی سوال آئے بھی، کبھی کوئی لا حاصل چیز تڑپائے بھی تو دل سے ایک آواز آئے گی، اس کو غور سے سننا کہ وہ ہے نا، اللہ کرتا ہے جو بھی وہ بہتر ہی ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلے گا، شاید یوں ہی ہے کہ ہم خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ تو ہم ایک قدم اللہ کی طرف جاتے ہیں اور وہ 4 قدم آگے آ کر ہمیں تھام لیتا ہے، اور پتہ ہے ہم خود سے کچھ نہیں کرتے، یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، کیونکہ ہم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو، ہم تو کر ہی نہیں سکتے کچھ اگر اللہ نہ کروانا چاہتا ہو تو۔ اب جب زندگی کے اس مقام پر آ کر مڑ کر پچھلا صفحہ زندگی کا ہم دیکھیں گے تو لگے گا بہت وقت ضائع کر کے آئے ہیں ہم، اللہ کی بہت نافرمانی کر آئے ہیں ہم، دنیا کی وقتی چمک رنگینیوں میں کھو کر اللہ کو بھول کر بیٹھے ہیں ہم، اللہ نے جو عطا کیا اس حاصل کر کے اللہ کو ہی بھلا بیٹھے ہیں ہم، اور اللہ ہمیں تب یاد آتا ہے جب کوئی جان سے پیاری چیز ہم سے جدا ہو جائے، اور تبھی اللہ ہمیں شکوے کے لیے یاد آتا ہے۔ ہماری ناشکری کی حد تو دیکھو کس حد تک ہے، اور جب اللہ نے اپنی دی ہوئی چیز پر ناشکری، اللہ کی ناقدری پہ اس چیز کو واپس لے لی تب ہم اندر سے جھنجھوڑ جاتے ہیں۔ تب ہم میں سے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ہوا ان کی خود کی غلطی سے ہوا۔ جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے ہم اس اللہ کو ہی بھول کر اس چیز کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دینا جانتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے، اور بات سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ اس کی دی ہوئی چیز اگر وہ واپس لے لے تو اس سے سوال کیسا؟ پھر بھی اللہ کا وہ لے لینا واپس ہمیں خود کی طرف کھینچنا ہوتا ہے کہ ہم ابھی سمجھ جائیں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ اللہ کی آزمائش بڑی دردناک ہے، اللہ کا عذاب بہت دردناک ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں
جو زندگی کے اس مقام پر ہوں گے جنہیں اب دنیا کی خواہش نہیں ہوگی، ان کی خواہشات اب بس اللہ ہوگا، اللہ کی خواہش ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی تو زندگی ہے، ابھی جی لیتے ہیں، بعد میں اللہ کی طرف لوٹیں گے، لیکن یہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ گناہ جوانی میں ہی ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کو عبادت بھی سب سے زیادہ جوانی کی ہی پسند ہے۔ ہمیں اپنی پسند ناپسند کا تو بہت خیال ہے، پر اللہ کی پسند ناپسند، اس کی رضا کچھ کسی چیز کا نہیں پتہ۔ دنیا سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا ہو جانا ہے۔ چند ندامت کے آنسو، گناہوں سے سچی توبہ، اور بس نماز کے چند سجدے، رات کے آخری پہر اللہ سے کی گئی وہ گفتگو، اور بس تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب تمہیں تمہارا من چاہت چیز مل جائے تبھی لگے گا کہ ہاں دعا قبول ہو گئی، ہاں تبھی لگے گا کہ اللہ مان گیا ہے یا راضی ہو گیا ہے۔ نہیں، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ تمہارا دل دعاؤں میں لگا دیتا ہے، تمہارا دل اپنی طرف موڑ دیتا ہے، تمہارا دل ہر طرف سے دنیا کی ہر خواہش سے موڑ دیتا ہے، تمہارا دل بس اللہ کی محبت میں لگنے لگتا ہے، تمہارا دل بس لگتا ہے کہ اب کہتا ہے گناہوں سے دور رہنا ہے، اللہ کا راضی ہونا بس یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں من پسند شخص دے دے تو ہی وہ راضی ہے، تو ہی وہ ہم سے مانا ہوا ہے، اس سے محبت کرے۔ سنو، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے، وہ نہ چاہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اس گمان میں کبھی مت رہنا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تو تم اللہ کے در پر آنا چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا یا بھول جائے گا۔ ہم اللہ سے انا نہیں لگا سکتے، اللہ تو بس محبت کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے۔ تم کبھی غور کرو آج تک اس نے کتنی ہی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، تمہاری لاکھ نافرمانیوں گناہوں کے باوجود تمہیں عطا کیا ہے۔ تم ایسے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہو، تم ایسے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو محبت کے قابل سمجھتے ہو، تم ایسے اللہ کو چھوڑ کر کسی شخص کی محبت کے پیچھے بھاگتے ہو۔ ارے تم اللہ کے ہو کر تو دیکھو، تمہیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، اللہ خود دنیا کو تمہارے پیچھے بھگا دے گا۔ تم اپنے اللہ سے سچی لگن لگا کر تو دیکھو ایک بار، دنیا کی خواہشات چھوڑ کر اس کی خواہشات کر کے تو دیکھو ایک بار۔